یزیدیت یزیدیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین هم الصراط المستقیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بلند آواز سے صلوات دعائے خداوند مقام اس امن اصغریہ کی پرخلوص کوشش کو قبول فرمائے اور یہ ایام ہے الوداعی، یہ ہماری عبادت کو مولا قبول فرمائے۔ جتنے آئے ہو جو حاجتیں لے کر آئے مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے رات عرض کیا تھا کہ پہلے ایمان کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہمیں ایمان سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہمیں دین کب سمجھ میں آئے گا؟ یعنی دین بعد میں ہے، پہلے ہم مومن تو بنے۔ جب ہم مومن ہی نہیں بنے تو اب دین کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ نے پہلے جب اطاعت کا حکم دیا تو پھر بھی یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو۔ یہاں سے شروع نہیں کیا کہ اطیعوا اللہ میری اطاعت کرو، پہلے ایمان لے کر آؤ پھر میری اطاعت کرو، پھر میرے رسول کی اطاعت کرو، پھر صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ پہلے ایمان پھر اطاعت، یعنی ایمان نہیں تو اطاعت کس کام کی؟ لیکن پہلے ایمان پھر اطاعت۔ تو جب ایمان سمجھنے کے لیے اب قرآن کے پاس چلتے ہیں تو اللہ اب ہمیں بتاتا ہے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ میرے حبیب کچھ انسان کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن یہ مومن نہیں۔ بات تو کرو، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے اور قیامت پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، پھر بھی یہ مومن نہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، پھر بھی یہ مومن نہیں۔ تو سورۃ آل عمران میں کہا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، میں ایسے کافروں کو
ہدایت نہیں کرتا، جو ایمان لے آنے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی۔ پہلے کہا کہ اللہ کو مانتے ہیں، قیامت پر ان کا ایمان ہے، لیکن پھر بھی کہا یہ مومن نہیں۔ اب کہا میں ان کو کیسے ہدایت کروں؟ جو ایمان لے آئے پھر گئے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، انہوں نے گواہی بھی دی کہ یہ رسول حق ہے، لیکن میرے محبوب یہ مومن نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، یہ مومن نہیں۔ رسول کی رسالت پر ایمان ہے، یہ مومن نہیں۔ تو پھر مومن بننے کے لیے تو اپنے قرآن نے راستہ بتا دیا کہ اللہ پر ایمان ہے، مومن نہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ایمان نہیں، یہ مومن نہیں، رسالت کو مانتے ہیں، یہ مومن نہیں۔ بچے تو دو اصول، ایک عدل، ایک امامت، یعنی یہ عدل اور امامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو مومن بننے کے لیے عدل بھی ضروری ہے اور امامت بھی ضروری ہے۔ تو اب بتاؤ کہ کلمہ وہ مکمل ہے جس میں امامت ہے، یا کلمہ وہ مکمل ہے جس سے امامت نکالی جائے؟ کیا سن رہے ہیں پوری توجہ؟ میں تو آپ کو تھوڑا نہیں سمجھ رہا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب کلمہ کے کون سا کلمہ مکمل ہونا چاہیے؟ جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں پھر وہ مومن نہیں، جب محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں پھر وہ مومن نہیں۔ تو اب تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شہیدوا ان الرسول، تیری رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یہ مومن نہیں۔ تو مومن بننے کے لیے عدل بھی ہو، امامت بھی ہو۔ تو عدل کیا چاہتا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو چیز جہاں رکھنے کے لائق ہو۔ نہیں یار، میں محنت کر رہا ہوں، پوری طور سے چاہتا ہوں۔ عدل کی تقاضا یہ ہے جو چیز جہاں رکھنے کے قابل ہو اسے وہاں رکھو، یہ عدل ہے۔ جو جہاں بیٹھنے کے قابل ہے، نہیں کوئی دور چاہتا ہوں۔ اب یہ عدل ہے۔ جناب عیسیٰ کو ایک پادری کے پاس لے کر آئی اور پادری سے کہا میرے بچے کو پڑھاؤ۔ پادری منبر پہ بیٹھا ہوا تھا، جناب عیسیٰ نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ تو پادری نے کہا پڑھو الف با جیم اور دال۔ جناب عیسیٰ نے کہا ان کو ملاؤ تو کیا بنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو ملائیں گے تو بنیں گے ابجد۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا ہل تدری ابجد، تجھے ابجد کا علم ہے؟ اس نے کہا مجھے تو ابجد کا علم نہیں، تمہیں ہے؟ جناب عیسیٰ نے کہا مجھے ہے، کہ بتاؤ کہ یہ عدل نہیں، یہ عدل نہیں، یہ عدل کیا چاہتا ہے؟ تو اس پادری نے کہا عدل یہ چاہتا ہے عالم کو یہاں بیٹھنا چاہیے، جاہل کو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ تیرے سامنے میں جاہل ہوں، تم عالم ہو۔ وہ پادری غیرت مند تھا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اس نے 5 برس کے جناب عیسیٰ کو منبر پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھا کہ میں عالم نہیں ہوں عیسیٰ کے سامنے۔ تو اب میں کیا کہوں؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ جو ساری زندگی کہتے رہے لولا علی، پوری زندگی کہتے رہے اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جاتے،
پھر بھی منبر میں بیٹھے رہے، اس لیے کہ پہلے عدل بھی ہو، امامت بھی ہو۔ آج دنیا عدل پہ قائم ہے، اگر عدل نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے۔ امامت بھی ہے تو یہ جملہ یاد رکھنا کہ ایمان پہلے ہے، اور مومن کے جان کی قیمت میں نے رات بھی بتایا تھا، جنت ہے جنت، مومن کے ساتھ سودا ہو چکا ہے کہ جنت تیری ہے، تیری جان میری ہے، جہاں میں چاہوں گا۔ تو آج قبلہ میں ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ساری دنیا یہ کہتی ہے بھئی یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی اور کی مرضی نہیں۔ تو میں نے رات کو بتایا تھا کہ اللہ کے مرضی کا نام کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اب ساری دنیا یہ کہتی ہے کسی کو حکومت ملی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو اقتدار ملا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نہیں، یہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو۔ فرعون کو حکومت ملی، یہ اللہ کی مرضی نہیں۔ نمرود کو حکومت ملی، یہ اللہ کی مرضی نہیں۔ موسیٰ کو نبوت ملی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ابراہیم کو نبوت ملی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے مرضی کا نام میرا مولا علی ہے۔ تو اب یہ رسول اکرم نے بتا دیا کہ القرآن ما علی ہے وعلی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم نے تو ایک ترجمہ آج تک سنا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، لیکن علماء ماں کی معنی صرف ساتھ نہیں کرتے، ماں کی معنی جنسیہ بھی ہوتی ہے۔ القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی جیسا ہے۔ نہیں پوری لوگ چاہتا ہوں، یعنی قرآن علی جیسا ہے، علی قرآن جیسا ہے۔ ساتھ کیا معنی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہوگا کیا؟ علی قرآن جیسا ہے، قرآن علی جیسا ہے۔ جیسے قرآن لا عیب ہے ایسے میرا مولا علی میں بے عیب ہے، جیسے قرآن کلام اللہ ہے ایسے علی ولی اللہ ہے۔ نہیں توجہ چاہتا ہوں، القرآن و علی و علی مال قرآن، قرآن علی جیسا ہے، علی قرآن جیسا ہے۔ اس لیے تو میرے مولا نے کہا انا نقطہ تو تحت الباء، وہ با کا نقطہ میں علی ہوں۔ پہلے با کو سمجھو پھر قرآن سمجھو۔ تو علی قرآن جیسا ہے میرا مولا، قرآن میرے مولا جیسا ہے۔ تو قرآن کی فضیلت کیا ہے یہ قرآن سے پوچھو۔ مرفوعۃ مطہرۃ، قرآن کا حرف حرف پاک ہے، قرآن کا حرف حرف پاک ہے، اور علی کے گھر کا فرد فرد پاک ہے۔ نہیں میرے ساتھ چلنا پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مرفوعۃ مطہرۃ، یہ قرآن کا حرف حرف پاک ہے، علی کے گھر کا فرد فرد پاک ہے۔ یہ قرآن کی دعویٰ ہے، ہدی و شفاء و رحمت للمؤمنین۔ میں ہدایت بھی کرتا ہوں، شفا بھی دیتا ہوں، رحمت بھی دیتا ہوں، لیکن مومن کو دیتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ نہیں کوئی لوگ چاہتا ہوں جو آپ سن رہے ہو، یعنی قرآن ہدایت دیتا ہے، ہادی ہے، شفا بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے۔ شرط لگائی کہ مومن کے لیے، مطلب قرآن ہدایت کرتا ہے مومن کو، شفا دیتا ہے مومن کو۔ تو اب قرآن نے بتا دیا کہ میرا مولا علی کون ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا،
ایک اللہ ہے مالک شفا، دوسرا وہ جس کے ساتھ اس کا عہد ہے کہ تو محتاج شفا نہیں، تو مالک شفا ہے۔ قرآن فقط شفا ہے، علی مالک شفا ہے۔ قرآن میں سورت کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورت محمد ہے، علی داماد محمد ہے۔ قرآن میں سورت فاتحہ ہے، علی فاتح خیبر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ قرآن نازل ہوا، یہ قرآن نازل ہوا ابو طالب کے گھر، علی نازل ہوا اللہ کے گھر۔ قرآن کو چومنے کے لیے وضو نہ کرنا شرط ہے، علی کا ذکر کرنے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جو مجلس سن رہے ہو، بلند ترین صلوات پڑھیں آل محمد پر۔ یہ قرآن کتنا پاورفل ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، یہ پہاڑوں پہ آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ مردے پہ آ جائے تو کل مبہل موتا، یہ مردہ کلام کرے۔ آج تک کسی نے دیکھا کہ قرآن پڑھو اور مردہ کلام کرے؟ ہم تو مرنے والے کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں کہ آسانی سے اس کا سا نکل جائے، لیکن یہ دعویٰ ہے قرآن کی تو دلیل بتاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ قرآن کی دعویٰ ہے کل مبہل موتا، میں اگر مردے پر آ جاؤں تو مردہ بھی کلام کرے گا۔ تو آج ہمیں پتا چلا کہ مردے کو اٹھانے والا ولی نہیں۔ میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ممبرگاہ میں، اور سمجھ رہا ہوں کہ آپ کتنا داد دیں گے۔ مجھے قسم ہے اس ممبر کی، جناب عیسیٰ کو ایک اختیار تھا، صرف مردے کو زندہ کرے، لیکن زندہ کو مردہ کرنا نہیں۔ یار کیسے سن رہے آپ لوگ؟ کوئی لوگ کہتا ہوں، یعنی جناب عیسیٰ کو فقط یہ اختیار تھا مردے کو زندہ کرے، یہ اختیار نہیں تھا کہ زندہ کو مردہ بنائے۔ مردہ بھی وہ زندہ کرے جس کا تعلق اس کی قوم سے ہو، عیسائی قبیلے سے ہو، اور قبیلے کا نہ۔ تو اب میرے مولا کا اختیار کیسا ہونا چاہیے؟ یہ قرآن کا اختیار ہے کہ میں دعویٰ ہوں اور دلیل علی ہے۔ تو جب میرا مولا قبرستان میں آئے تو کہا ایک قبر سے اٹھاؤں یا سارے قبرستان کو اٹھاؤں؟ تو عیسائی پوچھنے لگے مولا یہ تو عیسیٰ کو اختیار نہیں تھا۔ تو میرے مولا نے مسکرا کر کہا وہ عیسیٰ کا میں علی ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں علی ہوں۔ تو جس قبر کو ٹھوکر لگائی جو نکلا وہ تو گواہی دے کر نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ امیرکم۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں مولا یہ تو آپ کو جانتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مولا نے کہا آپ اس سے خود پوچھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کا نام؟ کہا سام بن نوح، میں نوح کا بیٹا ہوں۔ کہ تم علی کو پہچانتے ہو؟ کہاں نوح کا زمانہ، کہاں علی کا زمانہ؟ کہ تم کتنے پاگل ہو، جو علی مجھے قبر سے اٹھا رہا ہے وہ مجھے جان رہا ہے،
لیکن میں اسی دن سے پہچانتا ہوں جب اس کے صدقے میں ہماری کشتی کو نجات ملی تھی۔ یہ وہ علی ہے۔ لیکن میں نے یہ جملہ کہا، یہ مالک شفا ہے، یہ محتاج شفا نہیں، حسین شفا نہیں، حسین کی مٹی کھا کے شفا ہے۔ نہیں، آپ نے جملہ شاید نہیں سمجھا۔ آج تک آپ کربلا کے مٹی کو کھا کے شفا کیوں کہتے ہو؟ حسین مال کے شفا ہے، حسین محتاج شفا نہیں۔ یہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ تم جسے چاہو شفا دو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تمہیں بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم عیسیٰ نہیں ہو، تم مال کے شفا ہو۔ تو اب اس لیے رسول نے کہا الحق مع علی، توجہ ہے میرے پاس بات سن رہے ہیں، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو میں نے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ ایمان علی ہے۔ جب میرے مولا کو نہیں مانو گے تو تم مومن ہی نہیں، تو تمہارے سارے اعمال رائگان ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ قرآن میں ہی کہہ رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یہ کفر کرتے ہیں ایمان سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ منکر ہے ایمان کے، یہ کفر کرتے ہیں ایمان سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا اور قیامت میں اٹھیں گے تو خسارے والوں کے ساتھ۔ ان کا ایک نامہ اعمال میں عمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کفر کر رہے ہیں ایمان سے۔ یہ ایمان کون ہے؟ نہیں، آپ تو جو نہ کہے یہ ایمان کون ہے؟ نبی علی کو ایمان کیوں کہہ رہا تھا؟ نبی کو معلوم تھا کہ دنیا ہر ایک کو مانے گی، مخالفت میرے بھائی علی کی کریں گے۔ جہاں بھی مخالفت ہوگی تو میرے بھائی کی ہوگی۔ نبی نے کل ایمان علی کو کہا، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار علی کو کہا، لا اوکن رایتن رجل رجلن قرارن غیر فرار، کلمہ علم مرد کو دوں گا۔ تو اب میرے مولا نے بتا دیا کہ یہ مالک شفا ہے، الحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب تو مسئلہ حل ہو رہا ہے امام بارگاہ میں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جو علی کے ساتھ ہے، نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں، جو مدینے میں ساتھ ہے وہ بھی حق پر ہے، جو مولا سے خندق میں ساتھ ہے وہ بھی حق پر ہے، کہو تو صحیح بات، جو خیبر میں ہے، جو صفین میں ہے، جو جمل میں ہے، جو نہروان میں ہے، حق تو علی کے ساتھ ہے نا۔ اب جو علی سے لے رہا ہے اس کے ساتھ کون ہے؟ حق تو میرے مولا کے ساتھ ہے، لیکن نبی نے آگے جملہ کہا اللہم عدل الحق ہے سمادار، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ علی نہیں مڑے گا، حق مڑے گا، جدھر علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اب کہاں حق تلاش کر رہے ہو؟ میں آیت پڑھ رہا ہوں اور نتیجہ آپ کے دینا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ، میں نے حبیب تمہیں جو دین دیا ہے وہ حق دیا ہے، تو دین حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو دین
علی کے ساتھ ہے. ارے علی کو نکال کر تم کہاں دین لاتے ہو؟ اس لیے ایک جملہ مجھے آج یاد آ گیا ہے. کسی مجلس میں علامہ ناصر صاحب نے پڑھا تھا کہ جنت ضیاء کی جب مجلس شورا تھی اس میں شیعہ بھی تھے اور مذہب کے بھی تھے. تو جنت ضیاء نے نظریاتی کونسل میں جملہ کہا تھا مجھے وہ دین نہیں چاہیے جو جس میں علی ہو, علی کے بغیر ہو. وہ سارے خاموش رہے, ان کی کرسی تھی. لیکن جب چائے کا ٹائم ہوا تو اس میں ایک اہل سنت کا تھا, اس کا نام خادم حسین تھا. اس نے جنت ضیاء کے سامنے جو چائے رکھی اس میں پتی نہیں تھی. تو جنت ضیاء نے پوچھا یہ کیا ہے کہ پتی کے بغیر چائے بھی ہو سکتی ہے؟ تو خادم حسین کا علی کے بغیر بھی دین ہو سکتا ہے. تو علی کے بغیر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, یہ میں نے تجھے جو دین دیا وہ دین حق ہے. اب آپ جملہ سنیں, رسول نے کہا میرے مولا کے لیے مثل علی مثل کعبہ, میرا علی کعبے جیسا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. مثل علی مثل کعبہ, علی کی مثال کعبے جیسی ہے. کعبہ علی جیسا ہے, قرآن علی جیسا ہے. نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں اور یہ جملہ سمجھنا, قرآن علی جیسا ہے, علی قرآن جیسا ہے. قرآن لا ریب ہے, علی بے عیب ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے, علی امام المتقین ہے. قرآن کلام اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے. قرآن کلام اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے. قرآن سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے, عقل کا نام علی ہے. توجہ چاہتا ہوں. ایسے علی مولا علی کعبے جیسا ہے اور کعبہ میرے مولا علی جیسا ہے. آج مجھے پتا چلا, میں ربیع الاول میں ابھی مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں کہ کسی نے لکھا تھا کہ نبی نے مانگا تھا, نبی نے مانگا تھا مجھے فلاں دے دے, فلاں دے دے, میرا اسلام کمزور ہے. تو میں نے کہا نبی نے مانگا, وہ کبھی لڑا تو نہیں, ہمیں اعتراض نہیں. نبی نے مانگا تھا, کہیں لڑا نہیں. لیکن یہ بھول ہے دنیا کو, رسول نے یہ نہیں مانگا. یہ آیت قرآن میں ہے, وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, مجھے اپنے پاس سے دے, کسی کافر کے گھر سے نہ دے. نہیں, شاید آپ نے جملہ نہیں سمجھا. یعنی اللہ سے کہہ رہا ہے وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, مجھے پروردگار وہ دے آپ کے پاس جو ہے, جو آپ کے پاس ہے, کسی اور کے گھر سے نہیں. توجہ چاہتا ہوں, مجھے جو آپ کے پاس ہے, وَجَعَلْنِي بھیجے سے جو آپ کے پاس ہے, جو سلطان بھی ہو, نصیر بھی ہو, سلطان بھی ہو, نصیر بھی ہو. سلطان کی معنی بادشاہ, نصیر کی معنی مددگار. نبی مانگ رہا ہے خدا سے, دنیا کہتی ہے مانگ رہا ہے خدا سے کوئی اور. اللہ نے 13 رجب کو کعبے سے علی دیا. جملہ سنو, بعد میں تو دعا دینا. تو کسی نے کہا, میں نے کہا اس لیے کعبے سے دیا, اگر ابو طالب کے گھر سے دیتے تو مسلمان کہتے وہ بھی تو کافر تھے. اس لیے اللہ نے کہا میں علی اپنے گھر سے دیتا ہوں, کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو
تو جب علی کعبے جیسا ہے اور کعبہ توجہ چاہ رہا ہوں، مثل علی مثل علی کی مثال کعبے جیسی ہے، کعبہ علی جیسا ہے، تو کعب کی معنی کیا ہے؟ قید۔ تو اب ساری نے لکھا جب علی کی ولایت پیش کی گئی مکے کی زمین پر تو سب سے پہلے اس زمین نے اقرار کیا علی ولی اللہ تھا، اللہ نے اسے انعام کعبہ دیا، یعنی انعام بیت اللہ دیا، پھر مدینے کے زمین نے کیا انعام مصطفیٰ دیا، پھر نجف کی زمین نے اقرار کیا اس کو علی دیا، پھر کربلا کی زمین نے اس کو حسین دیا، پھر مشہد کی زمین نے اسے رضا دیا۔ جس زمین میں علی ولی اللہ پڑھا اللہ نے اسے انعام دیا اور کہا قیامت تک اس زمین کی فضیلت ہوگی، لیکن کعب کی معنی وہ مرکز ہے۔ ہم جب میتھمیٹکس سمجھ جاتے ہیں نا تو پہلے کعب کہتے ہیں، یہ نقطہ بناتے ہیں، نقطے کے چوگرد گھوم کر پھر نقطے کے طرف آتے ہیں۔ یہ زمین ویسی ہے، یہ گھوم کر پھر بھی کعبے آتی ہے۔ یہاں بلندی کا نام ہے، یہاں بلندی کا نام ہے، تو علی کی معنی کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کعبے کی معنی بلندی ہے، علی کی معنی بلندی ہے، تو نجف کی معنی کیا ہے؟ اس لیے کعبے کو بھی شریف کہا، مدینے کو بھی شریف کہا، نجف کو اشرف کہا، یا انسان کو اشرف کہا یا نجف کو اشرف کہا۔ تو میرے جملے سننا، اگر کعبے جاؤ گے تو تمہارا لباس پاک ہوگا، نجف جاؤ گے تو دل پاک ہو جائے گی، کعبے جاؤ گے تو شکل پاک ہو جائے گی، نجف جاؤ گے تو نسل پاک ہو جائے گی۔ نہیں میرے ساتھ چلنا بھائی، کعبے جاؤ گے تو لباس پاک ہوگی، نجف جاؤ گے تو دل پاک ہوگی، کعبے جاؤ گے تو شکل پاک ہوگی، نجف جاؤ گے تو نسل پاک ہوگی۔ کعبے سے منہ موڑو گے تو بندگی خراب ہو جائے گی، علی چھوڑو گے تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ بلند ترین سلوات پڑھے آل محمد اللہ۔ میرا مولا نام ہے بلندی کا، یہ پستی کا نام علی نہیں۔ جہاں علی ہوگا تو کعبے میں مثل علی مثل الکعبہ، علی کعبے جیسا ہے، تو میں رب العالمین میں کون سا جملہ کہوں؟ علی کو کسی کا بھائی بنا رہے ہو، کیسے نعرے لگا رہے ہو؟ پہلے سوچو تو صحیح، جب نبی نے کہا تھا فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، تو اسی ٹائم میں میرے مولا نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کسی کا بھائی؟ تو نبی نے کہا تمہاری دل سے جیسی بولے نہیں جو سن رہے ہو، یا علی تم ان جیسے نہیں، یا علی انت اخی سے دنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نبی کہہ رہا ہے علی میرا بھائی، یہ ساری گلیوں میں کہہ رہے ہیں علی فلاں کا بھائی ہے، علی فلاں کا بھائی ہے۔ یہ نہیں، یہ ربیع الاول ہے، دنیا کو بتانا پڑے گا، میلاد مناؤ، بار بار مناؤ، لیکن لوگوں کو بتاؤ تو پہلی میلاد کس نے منائی تھی، نبی کے آنے پہ خرچ کس نے کیا تھا۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ سے معذرت چاہتا ہوں،
آج تک مسلمانوں کی اکثریت تھی، جب نبی دنیا سے چلے گئے تو مسلمانوں تو لاکھوں میں تھے، تو کسی کو تاریخ وفات یاد نہیں؟ لاکھوں مسلمانوں میں کسی ایک نے نہیں بتایا کہ یہ نبی کی تاریخ وفات ہے یا شہادت ہے؟ تو پھر جب کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا تو کس نے بتایا ولادت کا؟ جب نبی کی ولادت ہوئی کوئی مسلمان نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی نبی کے محفل میں نہیں، کوئی نبی کا دوست نہیں، کوئی نبی کا رشتہ دار نہیں، تو آپ نے وہ کس نے بتایا کہ 12 کو آیا؟ جب دنیا سے چلے گئے تو آپ نے اس تاریخ کو تو ختم کر دیا، بتایا ہی نہیں۔ یا اسلام شرمسار ہے، اور لوگوں کو یہ کہہ کر اطمینان دیا کہ نبی کا جنازہ ہی نہیں ہوا، رشتی اس لیے نبی کا جنازہ نہیں ہوا۔ تو میں کہتا ہوں جب نبی کا نہیں ہوا تو ہمارے باپ کا کیوں ہوگا ہے؟ یہ مسجد میں اعلان کیوں ہوتے ہیں؟ یا مجھے ایک جملہ وہ آسانی سے ہے تاریخ میں، جب مدائن میں سلمان کا وقت آخر تھا تو جناب سلمان سے اپنے رشتہ داروں نے پوچھا، سلمان تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہ وہ جس نے نبی کا پڑھایا تھا۔ نہیں بس آپ جو سمجھ رہے ہو، جناب سلمان کر رہا ہے میرا جنازہ وہ جس نے نبی کا پڑھایا تھا، تو وہ کہہ رہے وہ مولا علی تو مدینے میں ہے، آپ تو مدائن میں ہیں، مولا کو بتائے کہ آئے۔ سلمان کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ علی تیار ہو رہا ہے، تم مجھے غسل دو، کفن پہناؤ، تمہارا اور کام نہیں، میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں علی تیار ہو رہا ہے مدینے سے، تو مجھے کہنے کا حق ہے۔ سلمان کے ٹائم میں ایک صحابی مدینے میں مرا، علی اس کے جنازے میں نہیں گئے۔ نہیں یار جو سمجھ رہے پوری طور سے چاہتا ہوں، جو مدینے میں مرا اس کے جنازے میں نبی نہیں، جناب علی نہیں گئے، جو مدائن میں مرا۔ تو اب بتاؤ جس کے جنازے میں علی نہ آئے، جس کے جنازے میں مولا مدینے سے آئے، اور جب آئے تو سلمان اٹھنے لگے، کفن سیدھے اٹھنے لگے۔ مولا نے کہا سلمان یہ کیا کرتے ہو؟ کہا مولا آپ آئے اور میں سو گئی۔ مولا آپ نے، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ کہا آج اللہ کی رضا ہے، آج سو جاؤ۔ تو یہ ہے وہ مقصد۔ تو بطول نے کہا تھا یا علی میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، سیدہ نے منع کیا تھا۔ کیوں؟ جنہوں نے میرے بابا کے جنازے میں شرکت نہیں کی ان کو میرے جنازے میں آنے نہیں دینا۔ یہ سیدہ بتا رہی ہے یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ ایک اور جملہ کہا رونے والوں، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرانا۔ بڑی ڈری ہوئی رسول کی بیٹی مسلمانوں سے، خدا کی قسم، اکلوتی بیٹی تھی نبی کی۔ بی بی نے سوچا ہوگا کہ مجھے مسلمان پرسا دیں گے تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، بطول کو یہ تو معلوم نہیں میرا گھر جلایا جائے گا۔ بس عزادارو ہم رونے آئے ہیں ان غریبوں کو۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا تو سیدہ نے ایک جملہ کہا، یا علی میری وصیت یہ ہے کہ میری زینب کو بلاؤ۔ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ آئی تو بیوی کی عمر کتنی تھی؟ سنو گے مومنو،
5 برس کی تھی علی کی بیٹی. کوئی ماں اپنے دکھ 5 برس کی بیٹی کو بتائے گی؟ کہا زینب بہن بھی تم ہو، لیکن میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ حسین کا خیال رکھنا. میرا حسین بہت پیاسا ہو، میں حسین کے لیے ساری رات نیند نہیں کرتی. اور ایک جملہ کہا، یا علی میری قبر پہ شب جمعہ ضرور آنا. خدا کی قسم عزادارو، بس ایک جملہ اور کہا، زینب بیٹی میں دربار میں دیکھ آئی ہوں، نہ تیرے سر پہ چادر رہے گی نہ میرا حسین بچے گا، لیکن میرے حسین کے ساتھ رہنا. بس میں آپ سے پوچھتا ہوں رونے والوں، ساتھ رہی یا نہ رہی؟ خدا کی قسم جب چل رہی تھی شام تو بھائی کے لاش پہ کھڑی ہو کر کہتی ہے، بھیا میرے ہاتھ آزاد نہیں، بھیا مجھے معیار نہ دینا کہ بہن نے مجھے کفن نہیں پہنایا. میں پہلی بہن ہوں جو بھائی کا لاشا چھوڑ کے جا رہی ہوں. حسین کی آواز آئی، میری بہن میری 3 وصیتیں یاد رکھنا. ایک تو ہر دربار میں جانا، جب دربار کا جملہ آیا مجھے مجلس کی قسم ہے، سیدہ کہتی ہے بھائی تم بھی کہتے ہو کہ میں دربار جاؤں؟ حسین کہتا ہے اگر تم نہیں جاؤ گی تو یہ کہیں گے ہم باغی کو قتل کیا ہے. تو میں درباروں میں خطبے پڑھنے ہیں، میرا بھائی نمازی تھا باغی نہیں تھا. بس عزادارو دوسرا جملہ کا، بہن دین کو بھی بچانا، میرے سجاد کو بھی بچانا. ایک ہی تو بچا ہے، کہا بھیا سجاد کو بھی بچاؤں گی دین کو بھی بچاؤں گی. تیسرا جملہ کہا آج میرا دل بھر کیا ہے، کہا بھیا میں نے سکینہ کو بڑے پیار سے پالا ہے، میری سکینہ بڑی لاڈلی ہے، کبھی سفر میں تمہیں تنگ کرے میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا. خدا کی قسم جیسے کھڑی تھی بابا کے لاش پہ گری اور کہا بابا کسی کو بارت کرنے کی ضرورت نہیں، بابا کسی کو کیوں کہتے ہو؟ مجھے تم نے 10 محرم کی رات بتایا تھا یتیم کیسے سوتے ہیں، بابا تم نے مجھے بتایا ہے یتیموں پہ ظلم کیسے ہوتا ہے. بس عزادارو میں نے رات چھوڑا تھا، اب آ رہی ہے علی کی بیٹی. انشاءاللہ 2 دن کے بعد میں بھی آپ کو رونا ہے، ہمیں رونا ہے. صرف یہ 8 ربیع الاول تک نہیں، ان کے غم کو یاد کر ہم ساری زندگی روتے ہیں. لیکن مجھے قسم ہے رب اکبر کی، جب بی بی آئی واپس کسی سیدانی نے اپنا حجرہ نہیں کھولا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب پڑھتے تھے 5 برس تک ان کے گھر سے چولہا نہیں جلا. سیدہ میاں بیٹھ کر روتی تھی، مدینے کے عورتیں آتی تھی پوچھتی تھی تیرا عباس کیسے مارا گیا، تیرا اکبر کیسے مارا گیا. بس عزادارو آپ یہ جملہ سنیں گے، اس مجلس برپا کرنے میں کس کا کردار تھا؟ یہ علی اصغر کے ماں رباب کا کردار تھا. بس عزادارو ایک دن خدا کی قسم جناب عبداللہ گھر میں آئے اور جناب عبداللہ کی 2 بیٹیاں تھیں. آگے آ کر کہتی ہے بابا سچ بتاؤ
ہماری ماں مر گئی ہے، ہماری ماں اپنے گھر نہیں آتی۔ کہا بیٹا تمہاری ماں اتنی دکھاری ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ تم گھر چلو، آج جاؤں گا سید سجاد کے پاس۔ عزاداروں سید سجاد کے پاس آ کر بیٹھ گیا جناب عبداللہ۔ کہا سجاد مولا تو امام بھی ہو، میرے بیٹے بھی ہو، اب ماں کو کہو میرا بھی دروازہ تو بند ہے۔ جناب سید سجاد آئے، اماں تمہیں چاچا لینے آیا ہے۔ جب لینے کا آواز آیا کہا سجاد آؤ اس مسلک پہ بیٹھو۔ ایک طرف سجاد بیٹھا، ایک طرف جناب باقر بیٹھا۔ کربلا کی طرف منہ کر کے کہا حسین تیرے گھر کو ابھی بھی میں نے خالی نہیں چھوڑا، حسین آ کر دیکھو تمہاری مسند پہ سجاد بیٹھا ہے، لیکن میں ایسے جا رہی ہوں۔ عزاداروں کو جناب سید سجاد نے جملہ کہا کہ میری ماں پہلی بار جا رہی ہے لیکن میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ دیکھا کہ صغرا کے دونوں ہاتھ کانوں میں ہوئی۔ کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ دل اتار رہی ہو، یہ بندے اتار رہے ہو، بوا کو دینا۔ عزاداروں جب رومال کو دیکھا جناب زینب نے رو کر کہا سکینہ نے شام میں رویا، صغرا تم نے مدینے میں رویا۔ عزاداروں جب میری آقا زادی آئی تو میری شہزادی کی بڑی بیٹی تھی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، تو میری آقا زادی نے کہا بیٹا تم تو قرآن اچھا پڑھ رہی ہو۔ تو اس نے کہا تم نے میری ماں کا قرآن نہیں سنا تھا۔ تو میں آقا زادی نے کہا تمہاری ماں کہاں گئی ہے؟ کہا ہماری ماں ماما کے ساتھ گئی تھی کربلا۔ کہا وہ واپس نہیں آئی، چاہیے آئی ہے لیکن ابھی تک ہمارے گھر نہیں آئی۔ جو چھوٹی بہن تھی نا اس نے ماتم کر کے کہا بہن پہچانو یہ ہماری ماں ہے۔ کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہ جب تم رو رہی تھی تو میں نے ماں کے سر سے خون دیکھا، میں سمجھ گئی یہ میری ماں ہے۔ عزاداروں جب عبداللہ آئے کہا بیٹیو تمہیں جو میں نے کہا تھا کسی کو دیر نہیں بٹھانا۔ کہا بابا پہچانو یہ ہماری ماں ہے۔ عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی معاف کرنا، میں نے جان نہ سیا۔ رو کر